بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آئی جو پری میڈیکل میں تھی اور پری میڈیکل کی ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی جس نے میٹرک میں بہت اچھے مارکس بھی لیے تھے اور اس کے بعد فرسٹ ایئر میں بھی اس کے مارکس بہت اچھے تھے اور ڈیفینیٹلی سیکنڈ ایئر میں بھی اس کے مارکس بہت اچھے ہی آنے کی توقع تھی۔ اور ظاہر ہے کہ جو بچہ ایک پورے ٹریک کے ساتھ ایک اچھے سکور کر رہا ہوتا ہے اور خاص طور پہ میٹرک کے بعد اگر فرسٹ ایئر کے سکور جو ہے وہ اچھا ہو تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈ ایئر میں بھی وہ اس سے تھوڑا سا کوئی 5-10 نمبر زیادہ ہی لے گا، تو اس لحاظ سے کوئی ایسا ایشو تو تھا نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ بچی میرے پاس آئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں آئی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ بس مجھے کوئی ڈسٹربنس ہے۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ میں نے اس کی پوری ایک اسیسمنٹ کی اور اس کا ایک پورا انالیسز کیا، تو وہ پری میڈیکل کی بچی اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے پری میڈیکل کیوں رکھا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر بننے کے لیے رکھا تھا اور والدین کی بھی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں اور میں اسی کے لیے میں نے یہ رکھا ہے۔ جب اس چیز کو چیک کیا گیا تو صورتحال یہ سمجھ آئی کہ نہیں، اس بچی کے اندر میڈیکل ڈاکٹر بننے کی وہ ایبلٹی موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وہ پوٹینشل موجود ہے کہ جو ایک سول سروسز میں جانے کا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں اس میں موجود تھی تو اس کو میں نے مشورہ دیا کہ بھئی آپ بہتر یہ ہے کہ آپ میڈیکل سائڈ کو چھوڑ دیں اور یہ کہ سوشل سائنسز کی طرف آپ جائیے اور پولیٹیکل سائنس میں یا آئی آر میں اور کوئی ایک دو میں نے اس کو بتایا کہ اس میں آپ ایڈمیشن لے لیجئے۔ اس بچی نے اسی فیلڈ میں ایڈمیشن لے لیا۔ جب اس بچی نے اس فیلڈ میں ایڈمیشن لیا تو ایڈمیشن لینے کے کچھ ہی بعد پھر یہ کہ وہ بچی جو ہے اس سے رابطہ ہوا اور پوچھا کہ ہاں بھئی کیسا ہے، تو اس کا کہنا یہ تھا کہ اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی نالج ہے، میں رٹا نہیں لگا رہی، میرے پاس رٹے والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ میرے پاس ایک نالج ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں ساری چیزیں کیسے ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ آج اگر رشیا نے یوکرین کے اوپر اٹیک کیا ہے اور وہاں پہ ایک چیز ہو رہی ہے تو دنیا ٹی وی کی سکرین پر یہ دیکھ رہی ہے کہ وہاں پہ، لیکن ایکچوئل کیا ہے وہاں پر اور کیوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ چیز کون سمجھے گا؟ تو یہ چیز ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک میڈیکل لیبارٹری کے اندر تو کرنے والا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو ایک اور طرح کا نالج چاہیے، ایک اور طرح کا ویژن چاہیے، ایک اور طرح کی ایک سوچ اور اپروچ چاہیے کہ جو چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس بچی کا کہنا یہ تھا کہ مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس دنیا کا نالج ہے، میں دنیا کو جانتی ہوں کہ یہ دنیا کیا ہے اور دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے اور دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے میں بڑی خوش ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس طرح سے میرے لیے چل رہی ہیں۔ اب یہ جو چیز یہاں میں نے آپ کو ایک ریئل سٹوری آپ کو میں نے بتائی، اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں وہ بنیادی فرق جو ایک میڈیکل ڈاکٹر اور ایک سول سرونٹ کے اندر ہوتا ہے وہ کیا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں، میڈیکل ڈاکٹر وہ کوئی بھی ہوگا تو وہ اس کی اپروچ کیا ہوگی؟ اس کی اپروچ سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایکسپیریمنٹ کرنا ہے کہ بھئی انسان کو میں نے کیسے اس کی لائف بہتر کرنا ہے، یعنی اس کو اندر کوئی سر درد نہ ہو، اس کے اندر اس کی باڈی کے اندر کوئی پرابلم نہ آئے، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی وہ صرف باڈی کو دیکھے گا، اس کے سر سے لے کے پاؤں تک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ایک سوشل ہونا اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے وہ اس کو چونکہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو وہ پیشنٹس کے ساتھ ڈیلنگ کے لیے اس کو ایک سوشل ہونا ضروری ہے، سوشل نہیں ہوگا تو اس ڈیلنگ نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز اس میں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ یہ ہوتی ہے کہ اس کی آبزرویشن بہت اچھی ہو۔ مثلا پیشنٹ اگر اس کے سامنے آیا ہے تو پیشنٹ کو دیکھتے ہی وہ یہ سمجھ جائے کہ اس کی سمٹمز کیا کہہ رہی ہیں، تو یہ آبزرویشن اتنی ڈیپ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اگر پریکٹیکل بیسس پر، یعنی فیکچول بیسس کے جو ریئل چیزیں ہیں کہ 2+2=4 کی بنیاد پر ہی وہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے، اس کو اگر کوئی اس سے ہٹ کے وہ کوئی ایزمپشن کی بنیاد پہ کرے گا تو وہ اس کو کوئی غلط دوائی دے دے گا اور اس کے نتیجے میں وہ خرابی کا شکار ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ڈاکٹر کو
اگریسو نہیں ہونا، ڈاکٹر کو بڑے پیسیو رہنا ہے اور پیشنٹ کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو دوسری جانب اگر آپ جائیں، مثلا اگر سول سرونٹ کی طرف، تو سول سرونٹ کون ہے؟ سول سرونٹ وہ ہے کہ جو پورے ملک کے نظام کو لے کر چلنے والا ہے۔ تو وہ کون سا فرد ہوگا؟ وہ فرد ہوگا کہ جس کی آبزرویشن ایسی ہوگی کہ وہ یہ دیکھے گا، فوراً سمجھے گا کہ اچھا اگر رشیا کے روس کا جو پریزیڈنٹ ہے پیوٹن جو ہے، وہ اگر اٹھا ہے اور اس نے اگر یہ سٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا اور اس کا کیا اثرات ہوں گے اور کہاں تک یہ بات جا سکتی ہے۔ تو یہ وہ شخص سمجھنے والا ہوگا اور اس کی ڈیپتھ کو بھی وہ سمجھنے والا ہوگا کہ اس کا نقصانات کیا ہوں گے اور اس کی باقی چیزیں کیا ہوں گی۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اس کی جو لکھنے اور پڑھنے اور بولنے کی صلاحیت ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں وربل ایبیلٹی، یعنی انسان اب الفاظ کے ساتھ جو ڈیل کرتا ہے تو اس کی اتنی زیادہ کمانڈ اس کے اوپر کہ وہ جس انداز سے چاہے اور جس انداز سے وہ اس کا دل ہو، وہ اس کو اپنی بات کو کہہ سکے اور اس کو دوسرے تک کنوے کر سکے۔ اگر کہیں بات کو لپیٹ کر کہنے کی ضرورت ہو تو وہ کہہ سکے، اگر اسٹریٹ فارورڈ بات کہنے کی ضرورت ہو تو وہ کہہ سکے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اس کو اپنانا ہو تو وہ کر سکے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اور چیز کہ وہ چیزوں کی ویریفیکیشن کرتا ہے کہ اگر ایک چیز ادھر سے ہوئی ہے تو دوسری چیز ادھر سے کیا ہوگی، اس کا ریئیکشن کیا آئے گا اور ریئیکشن اس سے اس کا لنک کیا بنے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک ایسی ویژن اس کے اندر ہونا چاہیے کہ جو ویژن جو ہے وہ صرف ایک انسان کی باڈی تک لمیٹڈ نہ ہو، بلکہ پوری دنیا اور پوری کائنات کی طرف اس کا ویژن جاتا ہو۔ اس کی امیجنیشن جو ہے وہ بہت کھلی ہو اور وہ بڑی ہو کہ تاکہ وہ دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کو سمجھ سکے اور ممالک کے آپس کے جھگڑوں اور ان کے مسائل اور ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ہوتی ہے کریٹیکل انالیسس اور کریٹیکل ڈسیکشن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر جو ہونے والے مسائل ہیں تو یہ وہ سول سرونٹ ہی ہوگا، سول سروسز میں جانے والے CSS کرنے والے لوگ ہی ہوں گے کہ جو ان باتوں کو، ان گہرائی کی چیزوں کو سمجھ سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ پھر ان کے اندر یہ ایک کریج اور جرت بھی ہوگی کہ وہ اس ساری بات کو حوصلے کے ساتھ اور پورے ڈیسنسی کے ساتھ اس چیز کو لے کے چل سکیں۔ تو لہٰذا یہ وہ بنیادی فرق ہے۔ جب اس بچی کا میں نے ان چیزوں کا انالیسس کیا تو اس کا سارا رجحان اور سب چیزیں تو اس سائڈ پہ جاتی تھیں اور وہ میڈیکل کی چیزیں تو اس کے اندر موجود نہیں تھیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کو میں نے مشورہ دیا کہ اس سائڈ پہ جائیں، اور اس سائڈ پہ جانے کے بعد وہ بہت اچھے طریقے سے اس نے مکمل کر لیا۔ تو یہ ہے دراصل وہ بنیادی فرق جو ان چیزوں کا ہے۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ دیکھیے، اس سے مت گھبرائیں کہ میڈیکل ہے یا نہیں ہے، اور اس سے بھی مت گھبرائیں کہ بھئی CSS ہوگا یا نہیں ہوگا یا سول سروسز بہت مشکل ہے۔ کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر جو کچھ موجود ہے آپ اس کے اکارڈنگلی فیصلہ کریں گے، آپ کامیاب رہیں گے، آپ کے راستے خود بنیں گے۔ ہاں، گائیڈنس کی ضرورت ضرور موجود ہے، آپ گائیڈنس لیجئے، آپ کاؤنسلنگ لیجئے، آپ ایک ایک چیز کو سمجھیے اور اس کے مطابق اپنے راستے کو بنائیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے مطابق آپ کا راستہ بہت اچھا راستہ اور بڑا خوبصورت راستہ ہوگا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کو کامیاب کرے اور اپنے لیے بالکل ٹھیک فیصلہ کرنے کی آپ کو توفیق دے۔